بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروفیسر کے ڈی انور یوٹیوب چینل اور میں سر کے ڈی انور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارا آج کا ٹاپک ہے توانائی کا استعمال. ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے. ناظرین، قدرت انسان کو بہت خوبصورتی سے نوازتی ہے. بعض کو خوبصورت بنا دیتی ہے، بعض کی شخصیت بہت پرکشش بنا دیتی ہے. غرض یہ کہ کسی نہ کسی انعام سے ضرور نوازتی ہے. قطب الدین ایبک کو یوسف ثانی کہا جاتا ہے. دنیا کی تاریخ میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت انسان مانے جاتے ہیں. ان کے بعد اگر کسی کو خوبصورت کہا گیا تو وہ قطب الدین ایبک تھے. خوبصورتی سے زیادہ پرکشش شخصیت ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں قدرت نے بہت زیادہ توانائی سے نوازا ہے. وہ توانائی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے کام بھی ان کے آگے چھوٹے ہو جاتے ہیں. وہ اپنی اتھاہ توانائی کو استعمال کرتے ہوئے غیر معمولی کام کر جاتے ہیں اور پھر غیر معمولی بن جاتے ہیں. انہیں ہم مؤثر اور کامیاب لوگ کہتے ہیں. خدا کا فضل ہے کہ اس نے یہ غیر معمولی توانائی ہر ایک کو دے رکھی ہے. کوئی بھی اس سے محروم نہیں ہے. آپ کے اندر بھی یہ توانائی کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہے. زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے یہ شعور ہوتا ہے کہ اس کے اندر توانائی کا آتش فشاں چھپا ہوا ہے. جب قدرت اسے یہ شعور دیتی ہے تو وہ اس شعور کی مدد سے اپنی تلاش شروع کر دیتا ہے. تو وہ اپنے اندر موجود کائنات میں کسی جگہ پر آتش فشاں بھی کھوج ڈالتا ہے. پھر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے ایسی زندگی میں کچھ کرنا ہے. میں اپنی زندگی میں کچھ ایسا غیر معمولی کروں گا جس میں توانائی کا درست استعمال ہو سکے. یہ فیصلہ کرنے کے بعد اپنی ساری توانائی اس کام پر لگا دیتا ہے. ایسا شخص حالات کیسے بھی ہوں دیکھتے ہی دیکھتے بہت زیادہ لوگوں سے آگے نکل جاتا ہے. لوگوں کی اکثریت زندگی میں، ناظرین، آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ وہ مختلف شکایات کرتی ہے اور ان شکایات کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں. ان کی شکایات میں چند ایک شکایات یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سازگار حالات نہیں ملے. ہمارے والدین نے ہماری تربیت جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے نہیں کی اور ہمارا سیاسی اور قانونی نظام کرپٹ ہے. کیا یہ آزاد درست ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو سازگار حالات تو نبیوں اور پیغمبروں کو بھی نہیں ملے. دنیا میں کبھی بھی حالات سازگار نہیں رہے، نہ ہوں گے. پودے کو زمین سے نکلنے کے لیے زمین کا سینہ چاک کرنا پڑتا ہے. اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے ہم کوشش کریں گے تو دنیا ہمیں پاگل کہے گی. لیکن ہمیں دنیا کی پرواہ کیے بغیر، آپ دنیا کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھیں، اپنی صحیح توانائی کا صحیح استعمال کریں اور آگے نکلتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں. ناظرین، جب آپ اپنی توانائی کا صحیح استعمال کریں گے تو سکون میں رہیں گے. اگر آپ اپنی توانائی کو دبا کر رکھیں گے تو آپ بے سکون رہیں گے. کوشش کر کے اپنا شوق والا کام تلاش کیجئے. اگر وہ نہ ملے تو اللہ سے دعا کیجئے. جس کے پاس توانائی زیادہ ہوتی ہے اسے ٹکریں بھی زیادہ مارنا پڑتی ہیں، اسے سجدے بھی زیادہ کرنے پڑتے ہیں. چلتی چیز کا ہی زیادہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ کہیں ٹکرا سکتی ہے، کسی چیز سے ٹکرا سکتی ہے. اگر ہمت اور منصوبہ بندی ہو تو توانائی والا انسان دوسروں سے آگے نکل جاتا ہے. بے شعور اور بے حس کو کبھی ٹینشن نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے کہ وہ زندگی ختم ہو گئی ہے، چلو فوت ہو جائے. عقل والا اپنے اندر چھپی ہوئی توانائی کو تلاش کرتا ہے، پھر وہ شعور حاصل کر لیتا ہے کہ مجھے زندگی ایک بار ملی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ضرور کر کے جاؤں. پھر وہ اس فکر میں پڑ جاتا ہے کہ کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے. اس کے لیے وہ اپنی تلاش شروع کر دیتا ہے. اور پھر جب وہ
اپنی توانائی کا صحیح استعمال کرتے ہوئے کچھ کرتا ہے تو پھر وہ لوگوں میں ایک منفرد مقام حاصل کر سکتا ہے۔ آپ لوگ بھی اگر دنیا میں منفرد مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی توانائی کا صحیح استعمال کریں، اپنے اندر چھپے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو ڈھونڈیں، تلاش کریں اور اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک منفرد مقام تک پہنچائیں۔ امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے کمنٹ میں ضرور وہ اظہار کیجئے گا کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔